राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, संघ मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 22 अगस्त 1978। हजूर पूर्ण परम तत्व आधार परम संत पूर्ण तरी परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। इस ख्याल में मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे साथ परेशान है। इनका कम से कम यहाँ से न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, शिकागो, सबका किराया अगर 2 आदमी का मैं गिनता हूँ तो कम से कम 51,000 रुपया खर्च होता है। याद आता है वो लोग कुछ हिंदुस्तानी, कुछ अंग्रेज 51,000 रुपया तेरे वास्ते खर्च कर रहे हैं। तू बता, तू वहां जाकर क्या करेगा? मेरी आत्मा से मैं पूछता हूँ अपनी से, वो जो तुम्हारे वास्ते 51,000 रुपया खर्च करेंगे, जो कुछ वो देंगे मंदिर के लिए, वो तो अलहदा रहा, यानी 51,000 रुपया का मेरा एस्टिमेट है वो खर्च करेंगे। तू उनको क्या देगा? तुमने जो एक स्वांग बना लिया संत, तू जो 51,000 रुपया उनका खर्च कराएगा, क्या तू पापी नहीं है? क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ? ये सवाल मुझको रात को शाम को आया। तुम खुद सोचो, क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ? मुजरिम। फिर सोचता हूँ तू क्यों जाता है? क्या तू कुछ उनको दे सकता है? हाँ, दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ, मगर कोई लेने को तैयार नहीं। अब इसी ख्याल में मैं था, शाम सुबह को रुमाल के दरबार में प्रार्थना करता था कि ये पाप मुझे न लगे। इस बात से समाधि में देरी होगी, वक्त ज्यादा गुजर गया। क्यों? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, आपको नहीं कुछ कहता, अपने आप से पूछता हूँ कि तू जो उनका 51,000 रुपया खर्च करा रहा है, मेरा अपना तो कुछ है नहीं, कोई जाति मेरा मफाद नहीं, टांगे मेरी नहीं चलती, शायर तमाशा का मैंने नहीं देखने, शायर मेरी नहीं है। तू क्यों जा रहा है? और क्या तू कुछ कर सकता है वहाँ, दे सकता है? मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि मैंने प्रण किया था अपने जीवन का अनुभव पैदा हो। दादा दादा ने कहा था चोरा छोड़ने से पहले तालीम। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ संसार को कि ऐ इंसान, तुम्हारी मदद करने वाला सिवाय तुम्हारे अपने ही आपके और कोई दूसरा नहीं। ये मेरे तजुर्बे में आया। क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, मैं कहना वहां जाके क्या कहूंगा, सोचता हूँ
تم سوچو 51,000 روپیہ کوئی چیز ہوتی ہے. میرے سے بھی کوئی ذمہ داری ہے. میں وہاں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اے انسان، تجھ کو تیری مدد کرنے والا سوائے تمہارے اپنے ہی آتما کے، اپنے ہی من سے، اپنے ہی کرم کے اور کوئی نہیں ہے. تو اس بھرم میں ہے کہ تیری مدد کوئی باہر کا رام، کرشن، دیوی، دیوتا، ایشور، پرمیشور، بابا فقیر، بابا ساون سنگھ یا گرو نانک یا کوئی مدد کرنے والا. یہی بات اب تم لوگوں کو دیکھا، راجی صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کو کہتا ہوں. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ یہاں کشمیر کے 2 آدمی بیٹھے ہیں. ایک وہ بیٹھا ہوا ہے، تم ہی ہو نا کشمیر سے آئے ہو؟ اچھا. وہاں وہ ایک گئی ہوئی ہے نرملا، بمبے کی عورت، وہ ہے سری نگر کی. اسے آج 5-7 دن ہوئے ایک لڑکی کے ہاتھ 2 کیس بھیجے، جس میں ایک میں اروجے تھے، ایک میں تھا شیپ. وہ لکھتی ہے میں دریا میں نہانے گئی، میرا پیر آگے چلا گیا، پانی مجھ کو روڑ کے لے گیا، 10 گز تک میں رکتی گئی، مرنے لگی کہ میں آ گیا. اور میں نے اس کو باں سے پکڑ کے اوپر کھینچ کے کنارے پر لے آیا اور اس کو کہا کہ ابھی تم نے زندگی میں بہت کام کرنے. وہ مجھ کو پھل بھی بھیجے اور چٹھی لکھتی ہے کہ میں نے اور کیا کام کرنے ہیں، آپ نے یہ جو کچھ میرے ساتھ کیا مجھ سے پریم. اب میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، اے بے حیا بڈھے، سچ بتا، مر جائے گا کیوں گیا تھا؟ اس کو بتانے میں میرے شیر کو کچھ پڑے اگر میں جھوٹ بولوں میں تو میں وہاں جا کے امریکہ میں کیا کہوں گا ان کو؟ یہی کہوں گا، اے انسان، تیرا مددگار تیرا اپنا ہی وشواس، تیری اپنی شردھا، تیرا اپنا ہی یقین، تیرا اپنا ہی ایمان. بس یہ بات. اس واسطے اب میں وہاں جاؤں گا، کتابیں میں لکھتا رہتا ہوں، میری آتما پر گرو بننے کا کوئی پاپ نہیں ہوگا. جو کچھ میں نے سمجھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ جتنے مہاتما آج ان تک گزرے ہیں، مذہب گزرے ہیں، جنہوں نے پردہ رکھا ہے، انہوں نے ہمارے گرہستھیوں کے ساتھ بہت بڑا بھرا ظلم کیا ہے. ہمارے اگیان کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ہم جس کی تلاش کرتے ہیں، مجھے خود پتہ نہیں تھا، میں رام سے ملنے کے لیے کیا کچھ میں نے نہیں کیا. اس رام کو ملنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا. ایک تو اس واسطے میں آپ تو مسجد میں جانے کی نہیں تھی، انہوں نے بلایا، اتنا فیصلہ میری آتما ڈرتی محسوس کرتا. تم لوگ آ جاتے، میں آپ لوگوں سے سچا ہو کے رہنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے سچا ہو کے رہنا چاہتا ہوں. آپ کا جی کرے میرے پاس آؤ، آپ کا جی کرے میرے پاس نہ آؤ. آپ کا جی چاہے میری کوئی کتاب پڑھو، آپ کا جی چاہے میری کوئی کتاب نہ پڑھو.
آپ کا جی چاہتا ہے 4 پیسے مندر میں دنیا کے نقطۂ نگاہ سے مندر میں پیسہ دیں گے، تم نے 7 لوگ تو چلے نہیں جانا. کسی کو دان دے کر تم دے دو گے تو تمہارا بیڑا پار نہیں ہونا. دوسری بات، دان دو گے دھن دو گے دھن ملے گا، کرم دو گے پریم دو گے پریم ملے گا، مگر یہ جو نام ہے یہ تم کو روپیہ دینے سے نہیں ملے گا. یہ چھوٹی بات. تمہارا آواگمن کا چکر ختم نہیں ہوگا. تم کروڑ روپیہ دان کر دو، جو مرضی کیا کر دو. یہ سنسار دنیا کے کھیل کے لیے دان دینا ضروری ہے، کیونکہ دو گے نہیں تو اگر آواگمن ختم نہیں ہوا تو پھر جا کے لوگے کہاں سے؟ دو گے نہیں تو لوگے کہاں سے؟ یہ بات کا جواب دو. تو آج شبد آپ نے سن لیے. اس کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ ہر وقت ہمارے گھر کے اندر ہے. اس کا پتہ مجھے نہیں لگتا تھا. اس کا ثبوت مجھے تم لوگوں سے ملا. میں تو مالوں کو ڈھونڈتا تھا، داتا دا کو مال سمجھ رہا اپنے اندر ڈھونڈا کرتا تھا. تو جب سے تم لوگوں کو آپ لوگ میرے سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے اندر جاتا ہوں. میں تو ہوتا نہیں. مجھے جو کچھ بات چاہتا ہے دیکھا تھا وہ میری سمجھ میں آ گیا. جس کو میں تلاش کرتا تھا تو میرے پاس تھا، باہر نہیں تھا. تو اس لیے آپ لوگوں کا میں احسان ہوں. اس عمر میں میں دھرم سے کہتا ہوں، میرے شریر کو خوش پڑے میں چوٹ نہیں کہتا. مجھ پر تو سب سے بڑا احسان تو داتا نے کیا، مگر سب سے بڑا احسان تم لوگوں نے کیا، امریکہ والوں نے کیا، تم لوگوں نے کیا. جب سے مجھے یہ پتہ لگا کہ میرا روح تمہاری مدد کرتا میں نہیں ہوتا تو میرے گھر میں چلے گئے. اب میں کوشش یہ کرتا ہوں اپنی آتما سے، میں چاہتا ہوں اس سچائی کو ظاہر کرتا ہوں. کیوں؟ ہم لوگ گرہستی ہیں، آشاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، بولے ہیں دنیا کی چاہ میں ڈولتے پھرتے ہیں. ہم کو ان مذہبوں نے، ان پنتھوں نے بیوقوف بنا کے لوٹا. بیوقوف بنا کے ہم کو لوٹا ہے. اس لیے میں نے یہ کام کیا اور میرا کوئی غرض امریکہ جانے کی نہیں. محسوس کرتا ہوں ان کو یہی کہنا ہے جو تم کو کہتا ہے کہ تم سب بیوقوف ہو. تم جس مذہبوں کے پیچھے جہاں کے ہندوستانی جاتے ہیں سادھو لوگ، ان بھولے بھالے اجنانیوں کو کسی کو رام رام ست ہے جب کا نعرہ لگا دیتے ہیں، کسی کو پنتائی بہانی بوتے کرتے ہیں، کسی کچھ کرتے ہیں. بیوقوف ہم مذہب والوں نے تم لوگوں کو بیوقوف رہا، اور تم لوگ ہم لوگ کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں ہے، اجنان ہے، ہم ان کے پیچھے لگ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ان بھگوے کپڑے والوں نے، ان رادھا سوامیوں نے، ان نرنکاریوں نے، ان ہنسا والوں نے، سب نے کیا کیا؟ بتایا کیا ہمیں؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی بتائے، میرے سامنے آئے بتائے انہوں نے کیا بتایا ہم کو. انہوں نے اپنی پوجا آپ کرائی. اور یہی سوامی جی نے کہا ہے، انہوں نے اپنی پوجا آپ کرائی، گرو کی پوجا نہیں کی. گرو نام ہے جان کا، سمجھ گیا بڑے. اب تم دیکھو کبیر کا شبد تم نے سنا، اب آگا پروس کری تو کیا ہے. اب جو شبد کو پڑھے گا، ہاں نام نہ جانا کر کے کال وہاں سے آئے بھلانا. اب دیکھو یہ کبھی کہتا ہے جس نے نام نہیں جانا وہ اب آگا ہے، بدقسمت ہے. کیا جب میں ان
بانیوں کو پڑھتا تھا میرے دل میں چاہ ہوا کرتا تھا میں میرے نام کو جانوں، یہ نام ہے کیا، پتا نہیں لگتا، پتا نہیں لگتا تھا۔ اس نام کا پتا مجھ کو ذات پاک کی جن کو اسٹیچو ہے تم لوگوں سے پتا لگا کہ نام ہے کیا۔ جب سے یہ تم لوگوں سے پتا لگا کہ میں تمہارے اندر نہیں جاتا، تمہارا اپنا ہی من تمہارے، تو میرے اندر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ نہیں کہ میرے اندر میں جو کچھ بھی پرگٹ ہوتا ہے وہ میرا اپنا ہی من ہے، وہ رام نہیں ہے، داتا دیال نہیں ہے۔ آگے تو میں یہ سمجھا داتا دیال میرے اندر آگے تو میں سمجھا تھا وہ رام آ گیا، داتا دیال آگے میں خوش ہوتا تھا۔ اب تو میں خوش ہو نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ میں تمہارے اندر نہیں جاتا، میرے اندر جو کچھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو نام کیا ہوا؟ اس نام کو میں نے جاننا تھا، میرا اپنے آپ میں ٹھہر جانے کا نام اور دنیا کو بھول جانے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہی نام کا جاننا ہے۔ نام نہ شبد ہے اور نام نہ ورناتمک نام ہے، اپنے ہی آپ میں ٹھہر جانے کی اوستھا کا نام ہے۔ یہ میری سمجھ میں آیا۔ اگر شبد میں بھولانا بھاگا تم نے نام نہ جان، اب یہ کبیر نے کہہ دیا، یاد ہے کہ تم کال کر کے آئے گے، میں جانتا ہوں کیا کال کر کے ہم آتے ہیں۔ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ جو قید بند کی اس کی حالت ہے ماں کے گرب میں، اسے نکلنا چاہتا ہے۔ ماں کی طاقت ہے کہ اس کو نہ نکلنے دے؟ ماں کی کسی عورت کی طاقت ہے کہ بچہ جب وہ تو نکلنا چاہتا ہے باہر، اس کی طاقت ہے کہ وہ باہر نہ نکلے؟ تو وہ اس نے کیا خواہش کی تھی بچے نے؟ وہ قید سے نکلنا چاہتا، وہ قید سے نکلنا چاہتا تھا، قید سے۔ مگر ہم یہاں وہاں تو اس کا جذبہ تھا ہمارے اندر کہ ہم اندر قید میں نہ رہیں، باہر آ جائیں، مگر باہر آ گئے پھر ہم قیدی ہو گئے۔ باہر آ کر ہم پھر قیدی ہو گئے، کس کے؟ دنیا کے۔ اگر دنیا کے قیدی نہ ہوئے، کوئی رام کا قیدی ہو گیا، کوئی کشن کا قیدی ہو گیا، کوئی بابے فقیر کا قیدی ہو گیا، کوئی گرو نانک کا قیدی ہو گیا، کوئی کسی کا قیدی ہو گیا، کوئی کسی کا قیدی ہو گیا، ہم دوسروں کے ساتھ بن گئے۔ نام وہ ہے تو آدمی کسی کا قیدی، کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ جس کو نام مل جاتا ہے، جو نام کی پراپتی کر جاتا ہے، وہ اسے پرمیشور قیدی نہیں ہوتا۔ سنتوں کے مارگ میں کوئی وقت تھا، یہی دکھ تھا مجھے، میں نے راہ کی مت کی کتاب میں پڑھی ہے، سار بچن اس میں ایک سب ہے اس کے ہدایت نامے، وہ آخر میں لکھتے ہیں سوامی جی یہ سنت کا درجہ بڑا ہے، جہاں وشیش پراشر نہیں پہنچے، مسلمان حضرت نہیں پہنچے، کیونکہ یہ کوئی ہندو جو ہیں یہ ویاس کے قیدی ہیں، وشیش کے قیدی ہیں، رام کے قیدی ہیں، اور مسلمان جو ہیں جو قرآن شریف کے قیدی ہیں، اس کے قیدی ہیں، ان کو یہ بات سنانی نہیں چاہیے۔ اب ایک برہمن کے لیے
جو ہندو قوم میں پیدا ہوا ہو سناتنی ہو، اس کے لیے یہ لفظ سننے کتنے مشکل تھے۔ اس وقت میں نے پرن کیا تھا اس راستے سجا ہو کے چلوں گا، جو کچھ مجھے ملے گا بتا جاؤں۔ اب میں مجبور ہو کے کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ جو کچھ سوامی جی نے کہا وہ ٹھیک، مگر اس کا گیان مجھ کو داتا دیال سے نہیں ملا، اس کا گیان مجھے تم لوگوں سے ملا۔ جب تم لوگوں نے کہا کہ میں تمہارے انتر میں آتا ہوں، تم کو مرتے سے میں جاتا ہوں، گھوڑا لے جاتا ہوں، پارچی لے جاتا ہوں، یہ لے جاتا ہوں، میں نہیں ہوتا، تو وہ جو گھوڑا لے گیا بابے ہوگی، وہ آدمی مرنے والا کس کا قیدی تھا؟ فقیر چند کا قیدی تھا، جو میں تو گیا نہیں، مجھے پتا نہیں، نہ میں جانتی۔ اگر آج مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا تو میں اس کبیر کی یا راہ کی امت کی وہ تجیاں اڑا جاتا کہ دنیا یاد رکھتی۔ اب میں سچائی کے سامنے مجبور ہوں، تو آپ لوگ، میں آج شام کو جا رہا ہوں، آپ آ جاتے ہیں، سوچتا ہوں تم نے یہ مکڑی کا جایا بنایا، کیا تو کچھ دے سکتا ہے؟ ایک تو یہ سچا جان دے سکتا تو میں نے سمجھا، دوسرا تم لے سکتے ہو، تم لے سکتے ہو، کیسے؟ لا آف ریڈیشن سے۔ تم لوگ مجھے ہاتھ مت دیکھتے ہو، مجھے جب کے مارتے ہو۔ سائنس کا اصول ہے، بخار والا انفلوئنزا ایک کو ہوا دوسرے کو ہو جاتا ہے، ٹی بی ایک کو ہو دوسرے کو ہو جاتی ہے، ایک کا خیال دوسرے میں جاتا ہے۔ تم جو یہ مائی بوڑھی آتی ہے روز، تم لوگ جو مجھے متھا ٹیکتے ہو، تمہارے اندر جو کچھ بھی برا یا اچھا ہے، خیالات تمہارے ہیں، اس کا اثر میرے جسم پر پڑتا ہے، اور میرے پاس اندر میں جو کچھ ہے اس کا اثر تم پر پڑتا ہے۔ یہ تو بنی بنائی بات ہے، دو چیزیں ملیں گی، ایک کا اثر ایک پر پڑے گا، دوسرے کا اثر دوسرے پر پڑے گا۔ اگر میں تم لوگوں سے پیار کروں اس نیت سے کہ تم میرے پاس ناگی صاحب آئے مجھے پیسہ دے جائیں، دولت دے جائیں، اس لیے اگر میں ناگی صاحب کو پیار کرتا ہوں تو جب یہ مجھے ملیں گے تو انہوں نے جو کرم کیے ہوئے ہیں وہ میرے اندر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس واسطے میں آپ لوگوں میں کسی کے ساتھ بھی پریم نہیں کرتا، صرف آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کے پریم کے ساتھ آپ کو اگیانی سمجھ کر، جس طرح بچہ چھوٹا روٹیاں کھاتا ہے تو پاؤں اس کے ساتھ اس سال، مگر پھر بھی میں باتیں بہت گر جاتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا انسان کی ضرورتیں اس کو مارتی، بڑی میں نہیں رہ سکتا، مگر کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ لوگوں کے پریم میں نہ پھنساؤں، مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مجبور ہے۔ تم نے یاد رکھ لینا، کل آپ کے لڑکے کی چٹھی میرے پاس ایس پی کی آئی، اس نے کہا میں سنیاس لینا چاہتا ہوں، جنگل میں جاؤں گا، وہ کروں گا۔ میں نے اس کو لکھا کہ اندرا گاندھی کی قسم سے نہیں بنی تھی، تو جب وہ پرائم منسٹر بنی میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کانگریس میں پھوٹ پڑی، تم سنسار سے دکھی ہو کر کے سنیاس لینا چاہتا ہے، تیری اپنے گھر میں تیرے من کے اندر شانتی نہیں، تو اگر کسی کو اپدیش دے گا وہ اس کو شانتی نہیں ملے گی۔ کیا کام ہے؟
اگر میں گرہستی ہوں، اگر میرے گرہست میں میری اپنی جیون کی یاترا اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے، عورت سے پریم اور محبت نہیں رہا، دویش اور عیرشا رکھی، تو میں اگر آپ کو ایکتا کی تعلیم سنیاسی بن کے دوں گا، آپ میں ایکتا آئے گی کہاں سے؟ آپ میں ایکتا کہاں سے آئے گی یہ بتا مجھے۔ ایک مہاتما ہے، وہ آپ تو مانگ کے کھاتا ہے، وہ جب لوگوں کو اپدیش کرے گا، کیا اپدیش کرے گا؟ وہ خود مانگ کے کھائے گا۔ اس لیے کسی پر اپدیش کرنے سے پہلے میں نے اس کو یہ صاف کر دیا، جب تک تمہاری اپنی زندگی خود پریکٹیکل نہیں ہے، جس بات کو تم نے خود نہیں، آپ عمل نہیں ہو، تم دوسروں کو کیا حق رکھتے ہو اپدیش کرنے کا؟ بتاؤ مجھے، کیسے سے بتاؤ۔ اس کی چٹھی آئی تھی، میں نے اس کو 4 صفحے کی چٹھی لکھی، اس نے مجھے جواب دیا میری چٹھی پبلک میں چھپوا دو تاکہ لوگوں کو پھیلاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو نقل رکھی نہیں، ضرور چھپوانا چاہتے ہو کہ بھیج دو۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کیوں سردردی دی؟ اپنا ہی میرا کرم تھا، میں نے آپ ہی داتا دار کو رام کا اوتار مانا تھا، تو ان کا حکم میرے سر پر مجھے ماننا پڑا۔ ہم آپ ہی تو کسی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، آپ ہی اس کے ساتھ بچ جاتے ہیں، ہمیں وہ ڈیوٹی پوری کرنی پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی داتا دار رام کے اوتار تھے یا نہیں تھے یہ مجھے پتا نہیں، میں نے مانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز چھوڑنے سے پہلے تعلیم کو بدل جانا، بدل چلا، جو سمجھ میرے آیا، معلوم نہیں میں نے جو کچھ سمجھا ٹھیک ہے اور نہیں میں یہ کہتا ہوں غلط ہے۔ میری نیت تھا، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ مجھے وہ غلط کہ تم لوگ آ جاتے ہو، میں شام کو جا رہا ہوں، میں ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں، سچے دل سے چاہتا ہوں جس غرض کے لیے تم آتے ہو تمہاری من کی کامنا پورن ہو، تم کو صحت ملے، تم کو درد ملے، تم کو من کی شانتی ملے۔ رام رام بشک تانوں نہ لبے، دنیا تانوں نام کی ضرورت نہیں، اساں گرستی دنیا سان صحت چاہیے، عزت چاہیے، روٹی کھان لبے تو من نو شانتی لبے۔ جنہوں رام رام مل رہا ہو کوئی اور آدمی ہونے، ساری دنیا نام رام کے پیچھے نہیں پڑی۔ تو مجھے میں نے آج آپ کو بہت کچھ کہہ دیا، آپ لوگ آئے ہیں، ساجی صاحب آئے ہیں، یہ سب کام آپ ہیں مہاراجا گوکل چند، جو کچھ آپ میں نے سمجھا، میری سمجھ میں آیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ رات کو میں سوچتا رہا، اب اسماعیلی میں گیا تھا، وہیں چلا گیا تھا داتا کے دربار میں، ہوش ہی نہیں آئی۔ میں جا رہا ہوں، میرا کیا حق ہے ان سے 51,000 روپیہ خرچ کرانے کا؟ آتما سے پوچھتا رہا رات کو، تو کیا ان کو لے کے آئے گا؟ اے پکھنڈ کا حال تم نے جگایا ہے، کہاں جائے گا، کہاں پڑے گا یہ؟ اگر یہ کہوں وہاں جا کے کہ ہاں میرے پرساد سے تمہارے یہ ہو گیا، میرے پرساد سے تمہارے، میرے دھیان سے تمہارے یہ حکم، میرا دھیان کرتے ہیں، ان کے کام بن جاتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں گا وہاں جا کر کے تو پھر تو میں تو پاپی ہوں۔ ایک شخص نے مجھے وہاں سے تار دی پیچھے بس سے، آپ US سے آؤ، ہم کو بتاؤ کتنا روپیہ آپ کو چاہیے یہاں آنے کے لیے۔ وہاں سے کیبل گرام آیا، میں نے ان کو لکھا کنٹیکٹ آشی شرما، نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ اس کے دل میں اس نے وہاں سے آشی شرما آیا تھا، اس نے کہا، اس نے
پٹ برگ سے فلوریڈا سے ورجینیا سارا خرچ وہ دے گا. اب اگر میں اس کے اندر ضرور میرا روپ پرکٹ ہوتا ہوگا جس طرح لوگوں کے اندر ہوتا ہے. اگر میں اس بات کو چپ کر جاؤں گا وہ کہے گا کہ میں نے اس کا یہ کام کر دیا. اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ 52,000 کا خرچ کیا میری جان کھائے گا. میرے پاس آتے ہیں بابا جی پھر بات جو پوری پاس ہو جائے, بابا جی صاحبہ جو منڈا راضی ہو جائے. بابا جی ارے بابا منڈے نے راضی ہونا ہے یا پاس ہونا ہے یا فیل ہونا, وہ تو اسے جو خود اس نے محنت کی تھی اس طرح ہونا ہے, کسی سے کرنا تو نہیں ہونا. ہم کو بیوقوف بنایا گیا. داتا دال نے اپنی زندگی میں بہت کچھ لکھا, سچائی بیان کر گئے. آج انہیں کے شبد پڑے تھے نا, مگر زبانی کبھی یہ نہیں کہا مجھے کہ میں تیرے اندر نہیں پرگٹ ہوا 1905 میں. یہی کہتے رہے تو کال مایا میں کیسے نکلوں گا, میرا حکم مانتا جائے. جب آخری ستسنگ ہوا مرنے سے پہلے ڈیٹ مہینہ پہلے سے, اس میں کیا گیا میں کہیں نہیں جاتا. شکر ہے وہ کہہ تو گئے, مگر یہ گرو تو بولتے ہی نہیں ہیں. ہم گرستیوں کو لوٹا ہے انہوں نے. میں تو تم گرستیوں, میں بھی تمہارے جیسے گرستی تھا, میں خود لٹ گیا تھا. ایک اور بات ہے کہ داتا دال مجھے نہیں لوٹا تو نہیں لوٹا, میں خود لٹ گیا تھا. اسی سے جو تمہاری مرضی ہے 2 مندر میں تمہاری آنکھوں میں مٹیاں ڈال کر پیسہ نہیں دینا چاہتا. سچائی بیان کر دیتا ہوں. دھن دو گے دھن ملے گا, پیسہ ملے گا پیسہ ملے گا. میں جانتا ہوں میری سچائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں معاف کرنا. اس سچائی سے کون دے گا مجھے؟ زیادہ سے زیادہ 3 اور کتابیں لے جا رہا ہوں, اس کی میں شاید 200-300 ڈالر مل جائیں تو مل جائیں. کون دے گا مجھے؟ آرتی کر دو.